تحفہ چائلڈ کیئر۔ سامعین کرام، اس پروگرام میں ہم ماں اور بچے کی صحت کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں، اور اس پروگرام میں ہم نے مختلف موضوعات پر آپ سے گفتگو کی کہ کس طرح سے بچوں کی صحت کا جو ہے خیال رکھا جائے۔ اگر میں بتاتی چلوں کہ اس کوارٹر میں ہم نے کن کن موضوعات پر بات کی، تو ہم نے پہلے 1000 دنوں کی اہمیت کے حوالے سے بات کی، ہم نے ماں کے دودھ کے حوالے سے بات کی کہ قدرت کا انمول تحفہ کس طرح سے، اس کے علاوہ دودھ پلانے سے جڑے جو تصورات ہیں یا حقائق ہیں ان پر ہم نے بات کی۔ اس کے علاوہ ہم نے ٹھوس غذا بچوں کو کس طرح سے شروع کروائی جا سکتی ہے، اس کی اہمیت پر بات کی۔ ہم نے بچوں میں آئرن کی کمی کے حوالے سے بات کی، ہم نے موٹاپے کی بچاؤ کے حوالے سے بات کی کہ آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ بچوں میں موٹاپے کا رجحان ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے، اس کو کس طرح سے روکا جائے۔ اسکرین ٹائم کے حوالے سے ہم نے گفتگو کی، ہم نے بچوں کی جو ڈائٹری جو پیٹرنس ہیں ان کو کس طرح سے بہتر بنایا جا سکتا ہے تاکہ ان کو زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ غذائیت دی جا سکے۔ اس کے علاوہ نیند اور بچوں کی نشو و نما میں آپس میں کس طرح سے تعلق ہے، اس حوالے سے ہم نے بات کی، اور آپ کے لیے ہم نے کوشش کی کہ ایسی معلومات ہم آپ کے لیے اس پروگرام میں لے کر آئیں جو والدین کے لیے مستفید ہو، اور جو بچوں کی صحت ہے ہم اس کو بہتر کر سکیں، کیونکہ بچے ہی ہمارا مستقبل ہیں۔ اگر بچوں کی صحت بہتر ہوگی تبھی وہ جو ہے اپنے تعلیمی میدان میں بھی اچھا جو ہے وہ اچھی کارکردگی دکھا پائیں گے اور ہمارے ملک کی ترقی میں اپنا کردار ادا کر سکیں گے۔ تو آج کے پروگرام میں ہم ان تمام موضوعات کا جو ہے خلاصہ آپ کے لیے پیش کرنے کی کوشش کریں گے کہ اب تک جو ہم نے جو چیزیں کور کی ہیں، جو ٹاپکس ہم آپ کے لے کر آئے ہیں، اس پہ ہم نے کن کن چیزوں پر بات کی، کون سے پوائنٹس کور ہوئے، اور آج کے پروگرام میں ہم جو ہے والدین کے لیے جو ہے مفید مشورے ہیں، ان کس طرح کے مشورے ہم دے سکتے ہیں، کس طرح سے والدین اپنے بچوں کی صحت پر جو ہے وہ کام کر سکتے ہیں تاکہ وہ جو ہے ایک صحت مند زندگی کی طرف گامزن ہو سکے۔ میرے ساتھ ہمیشہ کی طرح موجود ہیں ڈاکٹر جویریہ رمضان صاحبہ، ریزیڈنٹ پیڈیاٹرک ہے اسلامک انٹرنیشنل میڈیکل کالج میں، اور پاکستان ریلوے ہاسپٹل راولپنڈی سے جو ہے وہ تشریف لائی ہیں۔ اور آپ کو بتاتی چلوں کہ یہ جو ہمارا پروگرام ہے یہ اس وقت آپ ہمارے فیس بک پیج پر لائیو دیکھ رہے ہیں، اور ایف ایم پر تو براڈ کاسٹ ہو ہی رہا ہے، لیکن آپ جو آج کا جو ٹاپک ہے، جو آج ہم تمام جو پروگرامز ہم نے آپ کے لیے پیش کیے ہیں ان کا جو خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے، اس حوالے سے اگر آپ کوئی سوال رکھتے ہیں تو آپ کامنٹ باکس میں جو ہے ٹائپ کر سکتے ہیں، ہم آپ کے سوال کو بھی جو ہے پروگرام میں شامل کریں گے۔ تو آئیے وقت ضائع کیے بغیر پروگرام کا آغاز کرتے ہیں، اور میں اپنی گیسٹ کو جو ہے وہ ویلکم کرتی ہوں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک۔ آپ کا بہت شکریہ ڈاکٹر جویریہ، اور آپ نے اچھے موضوعات پہ بات کی، بچوں کی صحت پر بات کی، تو پھر ایک بار پھر میں آپ کے لیے جو آپ کے مشکور ہوں کہ آپ نے ہمیں وقت دیا اور ان اہم موضوعات پر آپ نے روشنی ڈالی جن پر جنرلی جو ہے وہ بات نہیں کی جاتی ہے، بہت کم کنٹینٹ ہمیں ایسا ملتا ہے جس میں بچوں کی صحت پر بات ہوتی ہے۔ تو بتائیے گا کہ آج ہم جو ہے کس طرح کی ڈسکشن کریں گے، جس طرح سے اگر ہم اس کا خلاصہ پیش کریں۔ ہم نے پہلے بات کی پہلے 1000 دنوں کے حوالے سے، تو اسی سے آغاز کرتے ہیں کہ اس حوالے سے آپ جو ہے وہ والدین کے لیے کس طرح کے آج مشورے لے کر آئی ہیں۔ ہاں بالکل، پہلے 1000 دن جو ہے وہ بچے کی صحت کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہیں، اور 1000 دن ہم اس دن سے شروع کرتے ہیں جس دن سے حمل ٹھہرتا ہے۔ حمل ٹھہرنے سے بچے کے جب وہ 2 سال کا ہو جاتا ہے اس کے دوران جتنے بھی ہیں وہ 1000 دن اس کے لیے نہ تو صرف اس کی جسمانی بلکہ اس کی ذہنی نشوونما کے لیے بھی بہت ضروری ہوتے ہیں۔ تو اس لیے جو بھی بچے کی آپ کو صحت کی پرواہ ہے تو ہمیشہ سے اس کو حمل سے ہم اس کی صحت کی پرواہ کرنا شروع کرتے ہیں تاکہ وہ ایک مفید انسان بن کے سامنے آئے، اور اس میں جو ہے وہ ماں کی صحت بہت ضروری ہے۔ تو جب بھی ہم بچے کی صحت کے بارے میں بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں جو مین کنسرن ہوتا ہے وہ ہماری ماں کی صحت ہوتی ہے۔ صحت مند ماں ہی صحت مند بچے کو جو ہے وہ جنم بھی دیتی ہے اور پالتی بھی ہے۔ تو اس میں جب ماں کا اپنا وٹامن ڈی پورا ہونا، ان کی خوراک اچھی ہونا بہت ضروری ہے تاکہ ایک صحت مند حمل ٹھہرے، اور صحت مند حمل ٹھہرنے کے بعد ایک جو ہے وہ مکمل بچہ جو ہے وہ پیدا ہو، اور اس کے بعد وہ تبھی ایک صحت مند بچہ ہی آگے جب وہ وقت جو کہ ہم اکثر لوگ پوچھتے بھی ہیں کہ ایک پیدائش بچے کے کتنا جو ہے وہ ہونا چاہیے وزن، تو وہ 2.5 سے 3.5 کلو کا بچہ صحت مند ہوتا ہے۔ تو اگر جس بچے کا 2.5 کلو کم از کم وزن ہوگا وہی آگے جا کے جو ہے وہ اچھی خوراک بھی لے گا اور اچھی صحت بھی بنائے گا۔
صحیح، جیسے کہ مس نے بات کی ہے کہ پہلے 1000 دن جو ہے بہت امپورٹنٹ ہیں، بہت اہم ہے ماں کی صحت کے لیے بھی اور بچے کی صحت کے لیے بھی. تو جو نیو مومس ہیں ان کے لیے بہت ایک اہم چیز ہے جس کے بارے میں ان کو آگاہ ہونا چاہیے کہ ان کی صحت اچھی ہوگی تو ہی بچے کی صحت اچھی ہوگی، تبھی وہ اپنے بچے کو جو ہے بہتر طریقے سے اس کی نشو و نما میں اپنا کردار ادا کر سکیں گی، اس کی اور اس کی بہتر پرورش کر سکیں گی. کیونکہ ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ مائیں جو ہیں وہ اپنا خیال نہیں رکھ رہی ہوتی، جب بچہ جو ہے اس پہ ساری توجہ جو ہے مرکوز کر دیتی ہیں، جس سے ان کی خود کی صحت جو ہے وہ متاثر ہوتی ہے. تو ماؤں کو اسپیشلی اپنی صحت کا جو ہے وہ خیال رکھنا بہت ضروری ہے. اس کے علاوہ ہم نے بات کی ماں کے دودھ کے حوالے سے کہ کس طرح سے یہ قدرت کا ایک انمول تحفہ ہے، اس میں بہت سارے بچے کے لیے بھی بینیفٹس ہیں اور ماں کے لیے بھی بینیفٹس ہیں. تو اس حوالے سے بھی جو ہے جویریہ یہ بتائیے گا کہ ایک بار پھر یہ بتا دیں کہ ماں کا جو دودھ ہے وہ بچے کے لیے کس طرح سے اہمیت کا حامل ہے اور اس سے کس طرح سے وہ ہیلتھ بینیفٹس اس کو حاصل ہوتے ہیں. ماں کا دودھ جو ہے وہ پہلے 6 ماہ میں ساری کی ساری غذائیت جو بچے کے لیے جتنی چاہیے ہوتی ہے وہ ماں کے دودھ میں ہوتی ہے. اور اس کا تو جو ہے وہ قرآن میں بھی جو ہے وہ ذکر ہے کہ ماں جو ہے وہ 2 سال تک بچے کو دودھ پلائے. تو 2 سال میں جو پہلے 6 ماہ ہیں وہ صرف ماں کا دودھ ہے، اس میں کوئی جو ہے وہ ساتھ میں کاوا گھٹی پانی اس کی جو ہے گنجائش نہیں ہے. اس کے علاوہ ہم اکثر یہ بات کرتے ہیں کہ کچھ مائیں ہیں جو، یہ میری سننے والی تمام مائیں اس چیز سے پریشان ہوں گی کہ ہم بچے کو دودھ نہیں پلا پاتے، حالانکہ ہم چاہ بھی رہے ہوتے ہیں. اور اکثر ہمیں یہ سوال آتا ہے کہ ماں کا دودھ کم ہے. تو اس میں ہم ایک اچھی بات یہ کرتے ہیں کہ ہمیشہ جو ہے وہ جو دودھ کا ڈبہ آپ بچے کے لیے خرید کے پیسے لگا رہے ہیں اسی کا کھانا اور دودھ لے کے ماں کو پلائیں. اکثر مائیں اس چیز میں پریشان ہوتی ہیں کہ ہم شروع میں جیسے جن کا آپریشن ہوا ہوتا ہے سیزیرین کے بعد، ہم جو ہے وہ دودھ نہیں پلا سکتے، پی نہیں سکتے، کیونکہ انہوں نے کہیں یہ شاید سن رکھا ہوتا ہے کہ شاید ٹانکے خراب ہو جائیں گے، جو کہ بالکل ہی غلط بات ہے. ایسا کچھ نہیں ہوتا، آپ بالکل دودھ پئیں. اور ماں کے لیے دودھ حمل میں اور کیلشیم کی جو سپلیمنٹیشن ہوتی ہے حمل میں جتنی ضروری ہے اس سے کئی زیادہ ضروری جو ہے نا اس ٹائم پہ ہے جب وہ دودھ پلا رہی ہے، کیونکہ اس نے ساری نشو و نما بچے کو جو جا رہی ہے اب وہ ماں کی طرف سے ہی جا رہی ہے، اور یہ کرنا بہت ضروری ہے. اس کے علاوہ کچھ جو ہے وہ ہیلپ کے لیے پوزیشنز ہوتی ہیں جس میں وہ کہتے ہیں کہ ماں کو جو ہے وہ فیڈ کرانے میں آسانی ہو جاتی ہے. اور ساری جتنی فیڈ کرانے والی ماؤں سے ہمیشہ ہماری درخواست ہوتی ہے کہ اپنے پاس بالکل بیڈ سائڈ پہ پانی رکھیں اور کوشش کریں کہ وہ نارمل ٹمپریچر پانی ہو، اور سردیاں ہوں تو تھوڑا نیم گرم پانی ہو، تاکہ آپ کے جتنا اچھا پانی کا انٹیک ہوگا ماں کے اندر پانی کی کمی نہ ہو تو اچھا دودھ آتا ہے. اس کے علاوہ دودھ پلانے کا صرف یہ نسخہ ہے جو کہ سائنس بھی یہ کہتی ہے کہ جتنا آپ اپنے بچے کو اپنے ساتھ لگائیں گی اتنا دودھ آپ کا زیادہ آئے گا. تو اپنی خوراک کا بہت دھیان رکھیں، 3 وقت کا ایٹ لیسٹ کھانا، اس کے علاوہ دو وقت کی سنیکس مطلب کہ اس میں ایک دفعہ آپ نے اس میں اکثر ہمارا یہاں کلچر بھی ہے کہ جو پنجیری یا ڈرائی فروٹس وغیرہ ہوتے ہیں تو وہ چیزیں جو ہے آپ ان کو ضرور کھلائیں. ایک وقت کا کم از کم پنجیری یا جو ڈرائی فروٹس ہوں، اس کے علاوہ دودھ کا گلاس، یہ آپ بیلنس ڈائٹ کھائیں گی تو انشاءاللہ آپ کی صحت اچھی ہوگی تو آپ بچے کو اچھا دودھ پلا سکیں گے. اور دوسرا جو پہلی دفعہ ماں بنتی ہے ان کے لیے بھی ہمارا مشورہ یہ ہے کہ تھوڑا سا تسلی رکھنی پڑتی ہے. جیسے ہی آپ پریشان ہو جاتی ہیں کہ بچہ شاید فیڈ نہیں کر رہا، وہ بہت بچے آپ کے سینس کر جاتے ہیں آپ کی پریشانی کو، تو ہمیشہ وہ آپ کو تنگ زیادہ کریں گے جب آپ پریشان ہوں گے. تو ریلیکس ہو کے فیڈ کرائیں، انشاءاللہ آسانی ہوگی. اور دوسرا اگر ان سب کے باوجود بھی کوئی مسئلہ ہے تو ہمارے ہاسپٹل میں بھی لیکٹیشن کلینک ہے جو کہ منڈے ٹو فرائیڈے فنکشنل ہوتا ہے صبح 8 سے 12 بجے تک. تو آپ ہمارے پاس آئیں، ہمارے او پی ڈی کمرہ 3-4 میں جو ہے وہ لیکٹیشن کلینک ہوتا ہے، اور ہم آپ کی جو ہے وہ اسپیشلسٹ وہاں پہ اویلیبل ہیں جو لیکٹیشنل کی جو ہے وہ ساری گائیڈنس آپ کو دیں گے. آپ کے حساب سے، آپ کی ضرورت کے حساب سے کوئی مسئلہ ہے تو پراپر جو ہے وہ اس کو ایڈریس کریں گے. بالکل، لیکٹیشن کلینک بھی بہت اچھا انیشیٹو ہے. جو دودھ پلانے والی مائیں ہیں ان کے لیے وہاں پر فیسلٹیز موجود ہیں. کسی بھی قسم کی آپ کو آگاہی چاہیے ہو تو جس طرح سے مس جویریہ نے آپ کو بتایا بھی، تو آپ وہاں سے جو ہے معلومات حاصل کر سکتے ہیں اور کنسلٹیشن بھی حاصل کر سکتے ہیں. جنید جو ہے ہمارے پروگرام کو پسند کر رہی ہیں، آپ کا بہت شکریہ.
اور مزید پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. ڈاکٹر جویری، جیسے کہ ہم نے ایک پروگرام بھی کیا، ہم نے بات کی کہ جس طرح سے جو دودھ پلانے کے حوالے سے جو غلط تصورات ہیں یا جو لوگوں میں جو متس پائی جاتی ہیں، اس پہ ہمارا ایک ڈیٹیل پروگرام بھی موجود ہے. تو جو مائیں، جو نیو مومز ہیں، جو نئی مائیں ہیں، یا وہ مائیں جو اپنے بچوں کی بہتر پرورش کرنا چاہتی ہیں، آپ نے جو رفا چائلڈ کیئر کا جو پروگرام ہے، آپ نے لازمی اس سیریز کو جو ہے دیکھنا ہے اور تمام ماؤں کے ساتھ آپ نے شیئر بھی کرنا ہے، تاکہ ماؤں کو جو انفارمیشن ہے، جو اہم معلومات ہے، وہ ان تک پہنچ سکے. یہ بتائے گا کہ ہم نے وہ پروگرام بھی ڈیٹیل میں کیا تھا، لیکن آج پھر کیونکہ ہم اس پروگرام کو، ہم تمام جو پروگرامز ہم نے کیا اس کا خلاصہ پیش کریں، تو یہ بتائے گا کہ کون سی جو مین جو متس ہیں یا جو غلط تصورات ہیں وہ پائی جاتی ہیں لوگوں میں، اور وہ کن چیزوں کو جو ہے بہتر کرنے کی ضرورت ہے. اس میں جو زیادہ تر ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے، اس میں کچھ کانسیپٹ ایسے بھی ہوتے ہیں جیسے کہ کہتے ہیں کہ ماں کے دودھ میں زہر ہے. کچھ ایسی جو ہے وہ مشکلات بھی ہمیں دیکھنی پڑی ہیں، جس میں وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے بچے کو اس لیے دودھ نہیں پلاتے کہ جو ہے وہ ماں کے دودھ میں زہر ہے. تو ایسا کوئی بھی کہ آپ نے دودھ پلانا چھوڑ دیں بغیر ڈاکٹر کے مشورے کے نہیں کرنا ہے، کیونکہ ہر چیز میں، ایون کہ آپ لوگوں کو یہ بہت سوال آپ لوگوں کی طرف سے آیا تھا کہ جب کرونا ہمارا بہت پھیل گیا تھا تو ماں یہ سوال کرتی تھی کہ کیا ہم انفیکٹڈ ہیں تو کیا ہم نہ پلائیں بچے کو دودھ. تو تب بھی ہم انہیں یہ کہتے تھے کہ ماسک پہنیں لیکن دودھ ضرور پلائیں، کیونکہ ہر بیماری کا جو ہے وہ شفا اللہ تعالیٰ نے آپ کے دودھ میں رکھی ہے. دوسرا، اس میں ایک میتھ آ جاتی ہے جس میں ہم یہ کہتے ہیں کہ شاید بچے کا پیٹ نہیں بھر رہا ہے، کہ شروع میں تو بہت دودھ کم آتا ہے، تو وہ والا دودھ اکثر ماؤں کو یہ جو ہے وہ بوڑھی خواتین سے سننے کو ملا ہوتا ہے کہ شروع کا دودھ جو ہوتا ہے وہ صاف نہیں ہوتا، تو اس کو ضائع کر دیا جائے، اس کے بعد جب دودھ آئے گا تو وہ دیا جائے. تو شروع کے دودھ کو ہم کلوسٹرم کہتے ہیں، اور وہ سب سے زیادہ نرشمنٹ میں یعنی نشوما کے لیے اور بچے کی پیٹ کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے. تو وہ کبھی ضائع نہ کریں. ہم اس کو ہمیشہ ان کو یہ کہتے ہیں یہ دوائی کی طرح ہے. تو یہ چند قطرے ہوتے ہیں شروع کے، وہ چند قطرے ہی سب سے زیادہ نشوما بھی ہوتی ہے ان میں، اور وہ بچے کو جراثیم سے بچاتے بھی ہیں. تو یہ دو چیزیں ہیں جو کہ بہت زیادہ سننے کو ملتی ہیں. اس کے بعد اکثر یہ ہوتا ہے کہ فیڈر، کیونکہ بچے جیسے آپ والدین نے یا پھر ان کے ساتھ میں کیئر ٹیکرز نے بچے کو فیڈر اگر سٹارٹ کروا دے تو کہتے ہیں اب یہ بچہ دودھ نہیں پیتا، یا اس بچے کو اب 1 ماہ کا ہو گیا تو اب یہ دودھ نہیں پیتا کیونکہ ہم نے اس کو فیڈر شروع میں کروایا تھا. تو ہم ہمیشہ ان کو کاؤنسلنگ کرتے ہیں، ساتھ میں ان کی ہیلپ کرتے ہیں، کیونکہ ابھی بھی ٹائم ہوتا ہے کہ ہم اس کو اس پہ لے آئیں اور فیڈر سے چھڑوا دیں. اور فیڈر کا جو فیڈر کی جتنی بھی ہیں باٹل فیڈنگز، وہ بچے کے نہ صرف سانس خراب کرنے، اس کو چھاتی کے انفیکشنز کرانے، پیٹ کے انفیکشنز کرانے کی بہت بڑی وجہ ہے. تو کوئی بھی جو ہے وہ آپ چاہے آپ کو لگتا ہے کہ آپ بہت صاف طریقے سے بھی فیڈر دے رہے ہیں، لیکن فیڈر ماں کے دودھ کا مقابلہ نہیں کر سکتا. تو جتنی بھی کوشش کریں، ہمیں میل نرش بچوں کی، جو کمزور بچے ہیں، ان کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ فیڈر پی رہے ہوتے ہیں اور ماں کا دودھ نہیں پی رہے ہوتے. تو اگر اس کو دیر ہو جائے تو ہمارے لیے اس بچے کی ایون جان بچانے کے لیے مشکل ہو جاتی ہے. تو اس سے بہتر ہے کہ جب آپ شروع میں ہی، اور اگر کوئی مسئلہ ہوا ہے تو ود ان اے منتھ آپ ضرور آئیں تاکہ آپ اس کی اچھی سی فیڈ ہم ڈیولپ کرا سکیں. اور جتنا بچہ اچھا مدر فیڈ لے گا اتنا ہی جو ہے وہ بعد کی ہم نے کیونکہ کافی شوز پہلے بھی اس پہ کیے ہیں کہ وہ پوری اس کی نشو و نما پہ، ذہنی اور جسمانی نشو و نما پہ اس پہ بہت اثر پڑتا. بالکل، جیسے کہ آپ نے بات کی کہ جو ماں کا دودھ ہے وہ بچے کے لیے شفا رکھتا ہے. اگر بچہ جو ہے کسی بھی قسم کی بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے تو بھی جو ہے ماں کا دودھ اس کے لیے بہت بینیفیشیل ہے، بہت فائدہ مند ہے. تو اس حوالے سے ماؤں کو جو ہے آگاہ ہونا چاہیے، اور یہ ڈیٹیل پروگرام بھی آپ جو ہے ہمارے فیس بک پیج پر دیکھ سکتے ہیں. ہم اگر ٹھوس غذا کی بات کریں، کیونکہ جب فیڈ کروا رہی ہوتی ہے ماں، اس کے بعد ٹھوس غذا کا آغاز کروانا بھی بچے کی نشو و نما کے لیے ضروری ہے. تو یہ بتائے گا کہ ٹھوس غذا کب شروع کروانی چاہیے، اور اس حوالے سے جو ہے کون سی غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں؟ ٹھوس غذا شروع کرانے کی بہترین عمر 6 ماہ ہے. 6 ماہ سے پہلے، جیسے ابھی میں نے ذکر کیا کہ اس سے پہلے صرف ماں کا دودھ بچے کے لیے کافی ہوتا ہے، لیکن 6 ماہ کے بعد جو ہے وہ اس کو ٹھوس غذا، جس کو ہم کہتے ہیں نرم غذا، شروع کروائیں. نرم غذا میں اکثر جو کہ ہمارے آپ نے اپنی بڑی خواتین سے، اپنی نانیوں سے، دادیوں سے، سب سے سیکھا ہوگا کہ ہم شروع میں اس کو نرم سوجی وہ کھلاتے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے وہ باقی چیزیں ہم اس کو انڈا ابال کے یا کیلا میش کر کے یہ چیزیں دیتے ہیں. اس میں جو اہم بات یہ ہے کہ انڈے کی جو ہوتی ہے، انڈا 9 ماہ سے پہلے نہ دیں.
9 ماہ سے پہلے آپ بچے کو انڈا نہ دیں، اس کو ہضم نہیں ہوتا، تو ہاف بوائل یا فل بوائل ایگ 9 ماہ کے بعد شروع کیا جائے، اور بہتر یہ ہوتا ہے ہاف بوائل ایگ شروع کیا جائے. اور دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ اکثر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ بہت دیر بعد ٹھوس غذا شروع کرواتے ہیں، کہ بچہ 9 ماہ کا 10 ماہ کا ہو گیا تب تک وہ دودھ پہ ہی ہوتا ہے. تو اگر تو وہ ماں کے دودھ پہ ہے یا پھر باٹل فیڈ پہ ہے، تو دونوں ہی اس کے لیے اب فائدے کی بجائے نقصان دہ ہیں، کیونکہ اب وہ عمر آ گئی ہے کہ اب اس کو آئرن کی ضرورت ہے، اور آئرن کی جو ہے وہ ماں کے دودھ میں یا دوسرے دودھ میں آئرن کی کمی ہوتی ہے. اسی وجہ سے بہت سارے بچے ہمارے پاس او پی ڈی میں آتے ہیں جو کہ آئرن کی کمی کا شکار ہوتے ہیں، اور وہ ہمیں دیکھتے ہی پتہ چل جاتا ہے. ہم پہلا سوال کرتے ہیں کہ بچہ دودھ کتنا پیتا ہے، تو والدین جواب دیتے ہیں کہ 2 فیڈر 3 فیڈر. تو جو بچہ اتنے فیڈ، خاص کر ماں کا دودھ تو اکثر نہیں ہوتا، جو واٹر فیڈنگ پہ ہوتے ہیں واٹر فیڈنگ کے عادی بھی ہو جاتے ہیں، ایڈکٹ ہو جاتے ہیں، تو وہ چھوڑتے نہیں، اور ماں باپ چھڑوا بھی نہیں پا رہے ہوتے ان سے، تو اس وجہ سے جو ہے وہ ان کے آئرن کی کمی ہو جاتی ہے. تو ٹھوس غذا وقت پہ دینا بہت ضروری ہے، اور آہستہ آہستہ اس کو جو ہے وہ روٹی سالن جو ہماری روزانہ یہ غذا ہے اس کی طرف لے کے آئیں. اور دوسرا اکثر مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ٹھوس غذا آپ اس لیے نہیں والدین دے رہے ہوتے کہ وہ کہتے ہیں بچے گند کریں گے، تو اس چیز سے پریشان نہ ہو کہ بچے گندا کریں گے چیزوں کو، ان کو کھانے کی عادت ڈالیں، کیونکہ 1 سال کے بعد پھر وہ آتے ہیں کہ اب تو بچہ ہمارا کچھ کھاتا نہیں ہے. تو جب کچھ نہیں کھاتا اس وجہ سے ایک وجہ یہ تھی کہ آپ نے ٹھوس غذا اس کو اس ٹائم پہ شروع نہیں کروائی. اور دوسرا الرجیز، جو کہ آج کل ہمارے یہاں بہت بڑھتی جا رہی ہیں. پہلے ہم مانتے تھے یہ ویسٹ کی ڈیزیز ہے کہ ہر کھانے کی الرجی ہونا شروع ہو گیا، اس کی بھی ایک خاص وجہ یہ ہے کہ وقت پہ ٹھوس غذا شروع نہیں کرائی ہوتی. بہت ارلی چیزیں انٹروڈیوس کرانے میں اور بہت لیٹ انٹروڈیوس کرانے سے یہ الرجیز جو فوڈ الرجیز ہوتی ہیں یہ ڈیولپ ہو جاتی ہیں. تو وقت پہ کرانا ٹھوس غذا دینا اس لیے بھی ضروری ہے تاکہ بچے کو بعد میں الرجیز نہ ہو. بالکل، اور آپ صحیح کہہ رہی ہیں کہ فوڈ الرجیز سے بھی بچوں کو بچایا جائے، اور بچوں کی جو ٹھوس غذا ہے اس کو شروع کروانا ایک مقررہ وقت پر ضروری ہے، تاکہ ان کی بہتر طریقے سے نشو و نما ہو سکے، اور جو غذائی اجزاء ان کو ریکوائرڈ ہیں، ان کی نشو و نما کے لیے ضروری ہیں، وہ ان کو لازمی مل سکیں. سامعین کرام، اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام رفا چائلڈ کیئر. یہ پروگرام نہ صرف ہمارے ریڈیو پر سنا جا سکتا ہے بلکہ اس وقت ہمارے فیس بک پیج پر بھی یہ پروگرام لائیو نشر کیا جا رہا ہے. ہمیں لائیو ویورز نے بھی جوائن کیا ہے. ثنا وقار اور فرد سیف ہمارے پروگرام کو پسند کر رہی ہیں، آپ کا بہت شکریہ. ہمیں جو ایک سوال بھی موصول ہوا ہے ڈاکٹر جویریہ، یہ بتائیے گا کہ گھٹی دینے کا کیونکہ بہت رواج ہے ہمارے کلچر میں، اس کی کیا اہمیت ہے، اور اس میں کون سی احتیاطی تدابیر پر جو ہے وہ عمل کرنا چاہیے؟ اچھا، گھٹی کیونکہ اسلامک کانسیپٹ ہے تو ہم بینگ مسلمس تو اس کو ڈینائی نہیں کر سکتے. ہم بالکل یہ نہیں کہہ سکتے کہ گھٹی نہ دی جائے، لیکن کیونکہ جو چیزیں گھٹی کے لیے اویلیبل ہیں جیسے کہ شہد ہوتا ہے اور باقی جو اکثر ہم دیکھتے ہیں، اس سے یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس شہد خالص اویلیبل نہیں ہے جتنا مرضی ہم سوچتے ہیں. اور کئی بار جو ہے والدین یہ کہہ کے آئے کہ ہم نے تو بڑی خالص منگوایا لیکن وہ خالص نہیں ہوتا. اس کی وجہ سے بچے کو پیدائش کے فوراً بعد الٹیاں لگ جاتی ہیں، اور کئی بار ایسا بھی ہوتا ہے کہ الٹی وہ کر کے انہیل کر کے ایسے وقت میں وینٹیلیٹرز تک بھی پہنچ چکے ہیں بچے. تو کوشش کی جائے کہ گھٹی کی بجائے، کیونکہ ایسی چیزیں ہمارے پاس اویلیبل نہیں ہے، تو ماں کا دودھ، جو ماں کے دودھ میں جس کو میں نے ابھی ذکر کیا تھا کولوسٹرم ہوتا ہے، اس میں ساری غذائیت موجود ہوتی ہے. بچے کی آنت کو جو ہے وہ اس کے لیے جتنی غذائیت اور جتنی جراثیموں سے پاک کرنے کے لیے پرو بایوٹکس چاہیے ہوتی ہیں وہ سب اس میں جو ہے وہ اویلیبل ہوتی ہیں. تو کوشش کریں کہ، اور ہم اکثر یہ کرتے بھی ہیں کہ جیسے ہی بچہ پیدا ہوتا ہے تو ہم فوراً ماں کی چھاتی کے ساتھ لگاتے ہیں، اور یہ جو ہے وہ آزمودہ ریسرچ سے بھی ثابت ہے. اور جو پہلی فیڈ جتنا جلدی، اور پہلی فیڈ کے بارے میں یہ ہے کہ 1 گھنٹے کے اندر اندر اس بچے کو فیڈ کر لینا چاہیے. تو وہ جیسی فیڈ کر لیتا ہے تو بچے کی شوگر کم نہیں ہوتی، اور اس کی بعد میں انفیکشنز کے جو جس کو ہم سیپسس کہتے ہیں وہ سے جو ہے وہ بچت ہو جاتی ہے. تو گھٹی کے لیے تو اب سب سے یہ ریکویسٹ ہے کہ جو ہے وہ، کیونکہ ہم منع نہیں کر سکتے اس چیز کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے منع نہیں کی، لیکن جو ہے وہ یہ چیزیں جو ہمارے پاس ساری اویلیبل ہیں، اور یہ ہم نے ملٹیپل جو ہے وہ پیشنٹس دیکھے ہیں جو کہ اپنی طرف سے بہت اچھا شہد بھی لے کے آئے ہیں، لیکن اس کے بعد بھی بچے کو الٹیاں اور جو ہے وہ NICU میں داخلے تک پہنچ گیا ہے. تو کوشش کریں کہ گھٹی کے بجائے ماں کا دودھ دیا جائے ان کو. صحیح ہے. تو جیسے آپ نے کچھ دیر پہلے آئرن کی کمی کے حوالے سے بات کی کہ بچے جو ہے آئرن کی کمی کا شکار ہیں، اور آپ کے پاس بھی ایسے کیسز جو ہے آپ کے سامنے آتے ہیں، تو یہ بتائیے گا کہ بچوں کو آئرن کی کمی سے کس طرح سے بچایا جا سکتا ہے؟
اس میں سب سے پہلے تو ایک بچہ جو ہے وہ 1 سال سے اوپر کا ہو گیا، اس کا 500 ml سے زیادہ، 500 ml یعنی کہ 2 کپ بنتے ہیں، اس سے زیادہ دودھ نہیں دینا چاہیے اس کو. اور جتنے بھی بچے باٹل فیڈ کر رہے ہیں سب سے زیادہ آئرن کی کمی ان میں دیکھی جاتی ہے، کیونکہ باٹل ایک بڑا فیڈر جو ہے 8 ounce کا تقریباً ہوتا ہے، تو وہ 3-4 دن کے پلا دیتے ہیں بچے، اسی وجہ سے کھانا بھی نہیں کھاتے کیونکہ ان کا پیٹ اس فیڈر سے بھر چکا ہوتا ہے. تو جتنی غذائیت والی چیزیں ہوتی ہیں جس میں آئرن ہمارے پاس لال گوشت میں موجود ہے، اس کے علاوہ ہمارے پاس باقی چیزوں میں نٹس وغیرہ میں بھی جو ہے وہ میگنیشیم ہوتا ہے جو کہ باقی مائکرو نیوٹرینٹس ہے. اور آئرن کے لیے ہم 2-3 چیزیں کہتے ہیں کہ اگر والدین گوشت افورڈ کر سکتے ہیں تو گوشت، نہیں تو دالیں اور ہرے پتوں والی سبزی یہ دیں، اس میں بہت آئرن ہوتا ہے اور بچے کی نشوما کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے. کیونکہ آئرن کی کمی سے، جیسے ہم نے اس شو میں بھی بات کیا اور یقیناً آپ اس کو جو ہے وہ جا کے دیکھیں، اس میں ہم نے یہ بات کی تھی کہ آئرن نہ تو صرف فزیکل یعنی کہ جسمانی صحت کے لیے، بچے کی ذہنی صحت کے لیے بھی بہت ضروری ہے. سارے والدین اس چیز کے لیے پریشان ہوتے ہیں کہ ہمارا بچہ بہت سست رہتا ہے اور بہت جو ہے وہ کلاس میں اس کا دھیان نہیں ہوتا، جو چیز یاد کرتا ہے یاد کرنا مشکل ہوتا ہے، یہ جلدی بھول جاتا ہے. تو یہ ساری جو ہے آئرن کی کمی کی علامات ہیں. اس کے علاوہ آئرن کے علاوہ بھی کچھ مائکرو نیوٹرینٹس ہیں جس کے بارے میں ہم نے ذکر کیا تھا کہ وہ بھی ضروری ہوتے ہیں، جیسے کیلشیم، وٹامن ڈی، یہ ساری چیزیں بھی ہیں جو کہ اگر بچوں میں کمی ہوگی تو صحت ان کی متاثر ہوگی. وٹامن ڈی کے بارے میں ہم نے کہا تھا کہ وٹامن ڈی جیسے کہ دھوپ میں ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ جو بالکل بچے مدر فیڈ پہ ہوتے ہیں ہم ان کو سپلیمنٹ کے طور پہ بھی ڈراپس دیتے ہیں. اور باقی کیلشیم میگنیشیم کے لیے نٹس کا استعمال ضرور کریں، اور فش کا استعمال جو کہ سردیوں میں اکثر ہم جو ہے وہ سی فوڈ ہوتا ہے اس کا استعمال کریں. تو بیلنس ڈائٹ بچے کو بنا کے دیں اور خود بھی کھائیں، کیونکہ یہ چیزیں جو ہے وہ کسی دن اپنی جیسے گوشت کا استعمال کریں، یا اگر گوشت افورڈ کرنا مشکل ہے تو ہرے پتوں کی سبزی استعمال کریں اور دالیں استعمال کریں. یہ ساری چیزیں بچے کی صحت کے لیے بہت ضروری ہیں اور وہ آپ کو اس کے کھیلنے کودنے میں، اس کی جسمانی صحت میں اور اس کی لرننگ میں، اور ایون کہ وہ بچوں کے ساتھ آس پاس کیسا رہتا ہے. کیونکہ آئرن کی کمی کے شکار بچے بہت چڑچڑے ہوتے ہیں، وہ بہن بھائیوں میں لڑائی ہوتی ہے ان کی، وہ آپ کی بات نہیں سن رہے ہوتے، وہ کچھ کھا بھی نہیں رہے ہوتے، آپ زبردستی کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. تو ان کی ساری وجہ یہ ہوتی ہے، ہم انہیں ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ آپ ان کی آئرن کی کمی پوری کریں گے، بچے خود آپ سے مانگ کے کھائیں گے. تو زبردستی نہ کیا جائے بچوں کو کھلانے میں، لیکن ان کا مسئلہ حل کیا جائے. بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں ڈاکٹر جویریہ کہ ہرے پتوں والی جو سبزیاں ہیں جس طرح آپ نے ذکر کیا وہ بچوں کے لیے بہت ضروری ہیں. بچوں کو پھل بھی دینے چاہیے، بچوں کو سبزیوں سے بھی انٹروڈیوس کروانا چاہیے، کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ مائیں ایک ہی جیسی خوراک بچوں کو دے رہی ہوتی ہیں جس کی وجہ سے ان کا ٹیسٹ بھی نہیں ڈیولپ نہیں ہو پا رہا ہوتا، اور بعد میں پھر جو ہے بچے ان چیزوں سے منع کر رہے ہوتے ہیں. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ شروع سے ہی بچوں کو تمام چیزیں جو ہے وہ دی جائے، چاہے وہ پھل ہیں، چاہے وہ سبزیاں ہیں، چاہے وہ روٹی ہے، اور گھر کا کھانا اسپیشلی جو ہے وہ بچوں کو لازمی جو ہے دیا جائے تاکہ ان کی صحت جو ہے وہ بہتر رہے. ہم یہ بھی دیکھتے ہیں ڈاکٹر جویریہ کہ آج کل بچوں میں موٹاپا بہت پھیلتا جا رہا ہے، بچے چائلڈہڈ اوبیسٹی کا شکار ہو رہے ہیں، بچپن سے ہی موٹاپے کا شکار ہو رہے ہیں. اس میں ہمارا لائف سٹائل بھی کچھ کنٹریبیوٹ کرتا ہے، کچھ ہماری فوڈ کی چوائسیز بھی ایسی ہو گئی ہیں. تو یہ بتائے گا کہ آپ اس چیز کو کس طرح سے دیکھتی ہیں، اور آپ کے سامنے جو کیسز آتے ہیں اس حوالے سے بھی بتائیے گا کہ کس طرح سے جو ہے ماں باپ جو دیکھ رہے ہیں ہمیں، وہ کس طرح سے بچوں کو موٹاپے سے بچا سکتے ہیں. موٹاپے سے بچانے کے لیے جیسے ہم نے ذکر کیا تھا کہ پہلے 1000 دن، تو پہلے 1000 دن کی جب آپ پوری پلاننگ اچھی ہوگی، اس کی بچے کی صحت اچھی ہوگی. صحت اچھی ہونے کا یہ مطلب ہے کہ نہ تو وہ بہت کمزور ہو اور نہ ہی وہ بہت موٹاپے کا شکار ہو. کیونکہ اکثر ہمارے ڈیولپنگ کنٹری میں یہ سوچا جاتا ہے کہ میل نرشڈ کی جو ٹرم ہے وہ صرف اس لیے ہے کہ وہ بچہ شاید بہت کمزور ہے، لیکن میل نرش وہ بھی بچہ ہے جو کہ اپنی ضرورت سے زیادہ اس کا وزن ہے. تو اس کے لیے آپ نے پہلے 1000 دن میں یعنی کہ ایسی ڈائٹ خود بھی کھائیں اور بچے کو بھی دیں جو کہ اس کی صحت زیادہ بنائے. اور دوسرا یہ ہے کہ اسکرین ٹائم، جس کے بارے میں ہم نے پچھلا شو کیا تھا کہ اسکرین ٹائم اور ہماری ساری ایسی لائف سٹائل ایسی ہے جس میں بچے بہت زیادہ سیڈنٹری لائف سٹائل ہو گیا. اب کچھ ماؤں نے خود بھی آبزرو کیا ہے اور ہم سے بھی یہ ذکر کرتے ہیں کہ جس طرح سے ہم بچپن میں تھے کہ ہمیں بہت شوق ہوتا تھا چیزیں بھاگ بھاگ کے کرنے کا، کہ ہم یہ کر لیتے ہیں، ہمیں بلکہ اس چیز کی پریشانی ہوتی تھی کہ والدین ہمیں ڈانٹتے ہیں اور بٹھا دیتے ہیں کہ بیٹھ جائیں. اب کے بچے اٹھتے نہیں ہیں. اگر آپ انہیں یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ چیز اٹھا کے یہاں رکھ دیں تو اس کے لیے بھی وہ جو ہے وہ قائل نہیں ہوتے. تو اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ انہوں نے سارا اپنی جو گروتھ ہے وہ اسکرین کے ساتھ کی ہے.
اسکرین میں ان کو چیزیں بھاگتی دوڑتی نہیں مل رہی ہوتی. انہوں نے اپنے کزنس کے بہن بھائیوں کے ساتھ بھاگنا دوڑنا ان کو سیکھا ہی نہیں ہے. تو اس کی یہ وجہ ہے کہ وہ بھی بچے جو ہے موٹاپے کا شکار ہوتے ہیں. اور کھانے میں جو ہم نے فاسٹ فوڈ کا ذکر کیا تھا کہ ضرورت سے زیادہ فاسٹ فوڈ کا استعمال کرنا، گھی والی چیزوں کا استعمال کرنا جو کہ ان کی صحت کے لیے اچھی نہیں ہے، ضرورت سے زیادہ جو ہے وہ جس میں ہمارے پاس میدے کا، بیکری آئٹمس وغیرہ کا استعمال ہو، تو وہ بھی چیزیں آپ کی ساری موٹاپے کا شکار کرتی ہیں. اور بعد میں بچے ایون کہ بی پی کے ساتھ، دل کے عارضے کے ساتھ اور اس طرح کے سارے معاملات میں جن کو آپ اکثر بیماریاں، بڑوں کی بیماریاں سمجھتے ہیں، وہ بچوں میں بھی پائی جاتی ہیں. بالکل ہماری جو لائف سٹائل ہو چکا ہے، یعنی کہ جب ہم زیادہ وقت بیٹھ کر گزارتے ہیں، بچوں کا بھی یہی حال ہے کہ وہ زیادہ وقت بیٹھ کر گزارتے ہیں، جس سے وہ موٹاپے کا شکار ہو رہے ہیں. جس طرح ڈاکٹر جویریہ نے بات کی کہ بی پی جیسے مسائل جو ایک عمر کے بعد، ایک عمر کا حصہ جب گزار چکے ہوتے ہیں تب یہ مسائل سامنے آتے ہیں، لیکن اس وقت بچے بھی اس چیز کا شکار ہو رہے ہیں. تو پیرنٹس کو اس حوالے سے آگاہ ہونا چاہیے کہ بچوں کا جو لائف سٹائل ہے، جس طرح وہ زیادہ وقت بیٹھ کے گزارتے ہیں، ان کی فزیکل ایکٹیویٹی کو، ایکسرسائز، کچھ کھیلیں ان کی زندگی میں ہونی چاہیے تاکہ وہ جو وقت ہے وہ اپنا صحت مند زیادہ طریقے سے گزار سکے. ہمیں لائیو ویورز نے مزید جوائن کیا ہے، نعیم شاہ سعودی عرب سے ہمارے پروگرام کو دیکھ رہے ہیں اور پسند کر رہے ہیں. آپ کا بہت شکریہ. کیونکہ ڈاکٹر صاحبہ ہم بات کر رہے تھے ماں کے دودھ کے حوالے سے کچھ دیر پہلے، تو ہمیں ایک سوال بھی موصول ہوا ہے اس حوالے سے کہ ماؤں کو اکثر ایسا لگتا ہے کہ جب وہ فیڈ کروا رہی ہوتی ہیں تو وہ کمزور ہو جاتی ہیں، یا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ دودھ پلانے کی وجہ سے کیا ان کو کوئی مطلب ایسے کوئی صحت کے مسائل ہو سکتے ہیں. اس حوالے سے بھی آپ بتائیے گا، کیونکہ اس حوالے سے بھی کافی غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں کہ مائیں سمجھ رہی تھی کہ وہ کمزور ہو جائیں گی یا بعد میں جو ہے ان کو کوئی اس طرح کا مسئلہ پیش آ سکتا ہے. تو اس حوالے سے بتائیے گا. دیکھیں جو ماں صحت مند ہے اس کو تو کمزوری نہیں ہوتی بالکل بھی. مسئلہ تب ماؤں کو کمزوری فیل ہوتی ہے جبکہ ان کے اندر پانی کی کمی ہوتی ہے یا پھر خود ان کے اندر کیلشیم کی کمی ہوتی ہے. انفارچونیٹلی ہماری ساری خواتین جو ہیں وہ ان میں سے مور دین 90% آر وٹامن ڈی ڈیفیشنٹ. کچھ ہماری خوراک جو ہے وہ خالص نہیں ہے. اگر وہ لینے کی کوشش بھی کرتے ہیں تو اس میں یہ مسئلہ بھی ہوتا ہے کہ خالص نہیں ہوتی. اور دوسرا یہ کہ ہمارا کیونکہ گرم علاقہ ہے تو ہماری آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز کم ہوتی ہیں. وٹامن ڈی کا سب سے مین سورس سورج کی روشنی ہے. تو اس کے لیے یہی ابھی جو ہم نے تھوڑی دیر پہلے بات کی تھی کہ آپ کی کمزوری نہیں ہوگی. اور جو پیسہ آپ بچے کو فارمولا اور فیڈرز اور اس میں بہت زیادہ پیسہ جاتا ہے، اس کی بجائے وہ ماں کی صحت کے لیے استعمال کریں. ان کو ڈیلی کا، روزانہ کا 1 گلاس دودھ ماں تب تک جب تک دودھ پلا رہی ہیں تب تک ضرور پئیں. اور جو کیلشیم سپلیمنٹس انہوں نے حمل میں لیے تھے وہ اس سے بھی کئی زیادہ ضروری ہے، وہ بالکل چھوڑنے نہیں ہوتے جب تک آپ دودھ پلا رہی ہوتی ہیں. تو اگر آپ کی اپنی نرشمنٹ پوری ہوگی، اپنی غذائیت پوری ہے، تو آپ کی کوئی کمزوری نہیں آئے گی. جبکہ اس سے الٹا یہ ہے کہ دودھ پلانے والی ماؤں کے لیے جو ہے وہ خود بھی صحت بہت ضروری ہوتی ہے. جو حمل میں وہ جو ان کا وزن بڑھ جاتا ہے، دودھ پلانے والی ماں کا وزن اس پہ نارمل آنا شروع ہو جاتا ہے، واپس کی اچھا، طرف آتا صحیح. ہے. اور اس کے علاوہ یہ نیچرل جو ہے حمل روکنے کا طریقہ یہ ہے کہ جو مائیں دودھ پلا رہی ہوتی ہیں ان کا نیچرل جو ہے وہ یہ حمل روکنے کا طریقہ ہے. تو بجائے کہ ایک ماں جو کہ ابھی اس کا بچہ 3-4 ماہ کا ہے اور دوسرا حمل اس کو ہو جاتا ہے، وہ اس کی صحت کے لیے زیادہ نقصان دہ ہے بجائے کہ وہ اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہو. تو یہ آپ کی جس کا سوال تھا، بہت شکریہ سوال کا. اور یہ سب کے ذہن میں ہوتا ہے کہ شاید دودھ پلانے سے ہمارا نقصان ہو رہا ہے، بلکہ ماں کا اس میں فائدہ ہے. آپ کے بچے کا بھی فائدہ ہے، وہ بھی صحت پکڑ رہا ہے، لیکن آپ کے لیے بہت فائدہ ہے کہ آپ کی جو وزن جو ایکسٹرا بڑھ گیا تھا وہ واپس آ رہا ہے. آپ کی جو ہے وہ اس میں حمل جو نیکسٹ ہوتا ہے وہ نیچرل طریقہ ہے اس کو روکنے کا. اور دوسرا آپ کا بچہ اگر ہیلدی ہوگا تو آپ بھی یقیناً اس کو دیکھ کے بھی ہیلدی ہوں گے اور خوش ہوں گے. بالکل فیڈ کروانے کے یا دودھ پلانے کی ماں کو بھی بہت سارے جو صحت کے حوالے سے وہ فوائد حاصل ہوتے ہیں. مزید ہم پروگرام کے حوالے سے جو گفتگو ہماری جاری ہے، ہم تمام ان چیزوں کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں جو ہم نے پہلے آلریڈی کور کر چکے ہیں. اس حوالے سے پروگرامس بھی موجود ہیں. مزید ہم بات کرتے ہیں کہ جو ہم نے پروگرام بھی کیا اسکرین ٹائم کے حوالے سے، کہ آج کل بچوں کا جو اسکرین کا استعمال ہے وہ بہت بڑھ چکا ہے، جس سے ان کی دماغی نشو و نما پر بہت برے اثرات پڑتے ہیں. اس حوالے سے ایک کمپلیٹ پروگرام بھی موجود ہے. لیکن میں ڈاکٹر جویریہ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ جو میجر جو نقصانات ہیں جو بچوں کی دماغی صحت کو ہو سکتے ہیں وہ کون کون سے ہیں؟ جو اسکرین ٹائم کی وجہ سے
دو تین چیزیں ہوتی ہیں، اس کی جسمانی صحت متاثر ہوتی ہے اور ذہنی صحت بھی. ذہنی صحت میں ہم نے ذکر کیا تھا کہ بچوں کو آٹسٹک بیہیویئر ان میں آنا شروع ہو گیا، اور دوسرا ADHD جو کہ آپ کا ہوتا ہے اٹینشن ڈیفیسٹ ہائپر ایکٹیو ڈس آرڈر ہوتا ہے. یہ دو بیماریاں ایسی ہیں جو کہ بہت زیادہ ہمارے بچوں میں بڑھنا شروع ہو گئی ہیں، اور اس کی مین وجہ یہ ہے کہ وہ بے تحاشا اسکرین ٹائم ہے ان کا، جس کے بارے میں بھی ہم نے پچھلے شو میں بھی بات کی تھی کہ بچے کا اسکرین 3 گھنٹے سونے سے 3 گھنٹے پہلے اسکرین ٹائم اس کا بند ہو جانا چاہیے. اور 1 سے 5 سال کے بچوں کے بیچ میں 2 سے 5 سال کے بچوں کے بیچ میں ان کا جو ہے وہ 2 گھنٹے سے زائد پورے دن میں اسکرین ٹائم نہیں ہونا چاہیے. اس سے چھوٹے بچوں کے لیے تو اسکرین ٹائم منع ہے، سوائے اس کے کہ اگر آپ نے کوئی ویڈیو کال کرنی ہے تو اس کے علاوہ. باقی کارٹونز میں ہم نے بھی ذکر کیا تھا کہ کارٹونز کے ایسے کلرنگز ہیں، ایسی ساؤنڈز ہیں جو کہ بچوں کو بیمار کر رہی ہیں ذہنی طور پہ. بچے چڑچڑا پن کا شکار ہو گئے ہیں، آپ کی بات نہیں سنتے، ایون کہ وہ بولنے میں بھی ان کی اسپیچ ڈیلیز آنا شروع ہو گئے ہیں. اکثر آپ نے یہ نوٹس کیا ہوگا کہ بچے اور ہمارے پاس ایسے بچے آتے بھی ہیں کہ والدین کہتے ہیں کہ یہ بچہ 2 سال کا ہو گیا اور بولتا نہیں ہے ہمارے ساتھ. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی 1 to 1 کانورسیشن کبھی ہوئی نہیں ہے، وہ اسکرین کے ساتھ ہی جو ہے وہ رہا ہے. تو ان پہ بھی ہم اسکرین ٹائم بند کرتے ہیں تو بچوں کے آٹسٹک بیہیویئر، اسپیچ ڈیلیز اور جو ہے وہ ADHD سب بہتر ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے وہ اسکرین ٹائم کے لیے ہم نے یہ جو بات کی تھی کہ آپ وال ماؤنٹڈ جو ہے وہ یوز کریں، بچے کے ہاتھ میں موبائلس نہ دیں کہ وہ خود کنٹرول کر سکیں یہ ساری چیزیں. اور یہ پروگرام بہت سراہا بھی گیا تھا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سب کا مشترکہ مسئلہ ہے. بالکل. آج کل کا جو سب سے مین ہماری ایک جو جنگ ہے وہ یہی اسکرین ہے، کیونکہ اس اسکرین میں بہت کچھ ایسی چیزیں آتی ہیں جو کہ بچوں کے لیے کیا بڑوں کے لیے بھی کئی بار مناسب نہیں ہوتی. اور جو بچوں کے اندر یہ ساری بیہیویئرس کا ایک مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پاس اسکرول کرنے کا ایک جو رواج آ گیا ہے کہ ایک ٹائم پہ 30 سیکنڈ میں آپ کے پاس شاید کوئی غم کی خبر ہوگی، اور اس 30 سیکنڈ کے بعد کوئی بہت فنی چیز آ جائے گی، جس کی وجہ سے آپ کا دماغ اس چیزوں کو پروسیس نہیں کر پاتا، اور اسی وجہ سے ہمارے اندر انزائٹی کا بہت زیادہ جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے بڑوں میں بھی. اور اگر آپ یہی ساری چیزیں ڈیولپنگ برین کو دے دیں گے تو ڈیولپنگ برین ان چیزوں کو کیسے جو ہے وہ پروسیس کرے گا، اور کیسے وہ کوئی ایک ہیلدی برین بنے گا. صحیح، اور آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں، اور اس حوالے سے ہمارا ایک تفصیلی پروگرام بھی موجود ہے کہ کس طرح سے جو اسکرین ہے وہ بچوں کے لیے نقصان دہ ہے، ان کی دماغی نشو و نما کو کس طرح سے متاثر کرتی ہے. تو میرے خیال سے پیرنٹس کو اس حوالے سے اب جو ہے مزید آگاہ ہونا چاہیے کہ کس طرح سے وہ بچوں کی جو صحت ہے اس کو کس طرح سے متاثر ہونے سے بچا سکتے ہیں. بچوں کا اسکرین ٹائم کم کرنا ضروری ہے، جس طرح سے مس جویریہ نے بتایا بھی کہ جو موبائل ہے وہ بچوں کے ہاتھ میں نہ دیا جائے، کیونکہ اسکرولنگ ایک اینڈ لیس پروسیس ہے، یعنی کہ ایک ان لمیٹڈ پروسیس ہے، نہ ختم ہونے والا پروسیس ہے. کنٹینٹ کی ایک لامحدودیت جو ہے وہ موجود ہے، تو بچے اس چیز سے آزاد نہیں ہو پاتے اور بہت سارا وقت وہ کنٹینٹ کو جو ہے اسکرول کرتے ہوئے گزار دیتے ہیں، جس سے نہ صرف ان کا وقت ضائع ہوتا ہے بلکہ دماغی طور پر بھی اس کے برے اثرات جو ہے وہ فیس کرتے ہیں. مزید اگر ہم بچوں کی غذائیت کے حوالے سے بات کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ بچوں میں ایک غذائیت کے حوالے سے بھی پیٹرنز موجود ہوتے ہیں. اگر بچے بہت زیادہ جنک فوڈ کھانے کے عادی ہوتے ہیں تو ان کی وہ ایک عادت بن جاتی ہے. تو جنک فوڈ میں وہ تمام غذائی اجزاء موجود نہیں ہوتے جو ان کی نشو و نما میں اہم کردار ادا کرتے ہیں، تو پھر ظاہر ہے ان کی جو نشو و نما ہے وہ کمپرومائز ہوتی ہے. تو ڈاکٹر جویریہ، ہم نے اس حوالے سے پہلے بھی تفصیل سے بات کی ہے، لیکن یہ بتائیے گا کہ وہ کون سی جو ہے غذائی عادات ہیں جو بچوں کے لیے صحت مند ہوتی ہیں یا ان کو فالو کرنا ضروری ہے؟ اس کے لیے سب سے پہلے صاف ستھرا کھانا ہونا ضروری ہے، اور وہ چیزیں جو بچے کی ایج کے مطابق اس کو ضرورت ہے. جیسے ہم ہمیشہ سمجھتے ہیں کہ دودھ تو صاف ستھری غذا ہے، اس سے زیادہ غذائیت تو کسی چیز میں شاید ہے نہیں، لیکن دودھ کا بھی جو ہے وہ بے دریغ استعمال، اور خاص کر اس کی ایج کے حساب سے، تو وہ بھی ہم نے ابھی جیسے ذکر کیا کہ وہ آئرن ڈیفیشنسی کراتا ہے. آئرن کی کمی کرانے کی وجہ سے بچے کے لیے وہ فائدہ مند نہیں بلکہ الٹا نقصان دہ ہوتا ہے. تو بچے کے آپ کی عمر کے حساب سے اس کو کیا چیز چاہیے، پہلے 6 ماہ کے بچوں کے لیے غذائیت سب سے زیادہ ماں کے دودھ میں ہے. اس کے بعد نرم غذاؤں میں اور ایسی چیزوں میں جو کہ ہرے پتوں کی سبزیاں اور ایسی چیزیں جو آئرن بڑھاتی ہیں، مائکرو نیوٹرینٹس بڑھاتی ہیں، نٹس دیں ان کو بچوں کو. اور اس کے بعد یہ ہے کہ بیلنس ڈائٹ. اب بیلنس ڈائٹ میں صرف روٹی کھلانا نہیں ہے، کہ اکثر ہمارا یہ مسکنسیپشن بھی ہوتا ہے کہ اگر ہمارا بچہ 3 وقت کی روٹی کھا رہا ہے تو اس کا مطلب وہ بیلنس ڈائٹ ہے.
تو روٹی کیونکہ ہماری اسٹیپل فوڈ ہے، ہم بہت عادی ہیں، تو آپ یہ بھی اس چیز کا خیال رکھیں کہ پوری دنیا میں صرف لوگ روٹی نہیں کھاتے ہیں، ان کے بھی بچے ہیں، وہ بھی صحت مند ہیں. کچھ ایسے ہیں ملک جیسے بنگلہ دیش ہے، ان کی اسٹیپل ڈائٹ چاول ہے. تو روٹی ہو گئی یا چاول ہوگی، اس میں کاربوہائیڈریٹس ہوتے ہیں. تو 3 چیزیں، کاربوہائیڈریٹس، پروٹین اور فیٹس، یہ تینوں چیزیں آپ کے بچے کے لیے بہت ضروری ہوتی ہیں. تو ان سب کا جو ہے وہ مناسب استعمال کرنا ضروری ہے. کچھ والدین ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہ اوورلی کانشیس ہوتے ہیں اپنے بچوں کی صحت کے بارے میں، تو وہ چیزیں ان میں سے فیٹ ختم کر دیتے ہیں بالکل، یا بالکل ہی میٹھا ختم کر دیتے ہیں. اس کی وجہ سے جو ہے وہ بچے صحت کی بجائے میل نرش ہونا شروع ہو جاتے ہیں. یا کچھ جو پہلے ابھی فی الحال تو ویسٹ کی ہی ڈیزیز ہیں یا ویسٹ کی کنڈیشنز ہیں، جس میں ہم کہتے ہیں کہ بالکل ویگن ڈائٹ ہے. ویگن ڈائٹ میں یہ ہوتا ہے کہ وہ ہر طرح کے گوشت سے پرہیز کرنا شروع ہو جاتے ہیں، اور یہ ویجیٹیرین اور ویگن میں یہ فرق ہوتا ہے کہ وہ بالکل گوشت نہیں کھاتے ویجیٹیرینز، اور ویگن جو ہے وہ دودھ کی بنی چیزیں بھی نہیں استعمال کرتے ہیں. تو ان کے بچوں میں بھی جو ہے وہ بہت زیادہ صحت کا دیکھا گیا، ان کی جو ہے وہ نشو و نما کی کمی ہو جاتی ہے ان کے اندر. اور اس کی یہی وجہ ہے کہ آپ کے بچے کو ہر چیز چاہیے. تو جو اللہ تعالیٰ نے حلال چیزیں ان کو اجازت دی ہیں وہ ضرور دیں. فاسٹ فوڈ کے بارے میں اکثر لوگوں کا یہ سوال آتا ہے کہ بالکل بند کر دیں، تو بالکل بند کر دینا مشکل کام ہے. اگر آپ بالکل بند کر دیں گے تو کیونکہ بچے اسکول جاتے ہیں اور اس میں تو وہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے پیچھے بہت زیادہ کھا رہے ہوں، تو اس کو لمٹ کریں کہ آپ نے چلیں ہفتے میں اتنا یہ چیز کھا لی ہے تو یہ آپ کر سکتے ہیں. اور گھر میں جو چیز آپ میکسیمم ٹیسٹی بنا سکتے ہیں وہ کوشش کریں کہ گھر میں بنا کے دیں، تاکہ آپ کے بچے کو باہر دیکھنے کی ضرورت نہ پڑے، کہ ان کو جو اس کی صحت کے مطابق چیزیں ہیں. لنچ باکسز ان کے پلان کریں. جو والدین کے پاس ٹائم ہے تو وہ کوشش کریں اس کا میکسیمم یہ کریں کہ بچوں کی لنچ باکسز ضرور پلان کر دیا کریں کہ آج یہ ہے اور کل یہ ہے. وہ ایک ہی طرح کا لنچ باکس نہ دیں کہ وہ اپنا لنچ نہ کرے اور باقی سب کا لنچ کھا جائے، یا پھر جو ہے وہ کیفیٹیریاز کے بہت زیادہ اس میں جا کے استعمال کرنا شروع کر دیں. اور بچوں کو جو آپ پیسے دیتے ہیں اس سے بہتر ہے کہ آپ ان کو انہی پیسوں کا جو ہے وہ پریپیئرڈ لنچ باکس، جو آپ کا پلانڈ لنچ باکس ہو، جس کے اندر فیٹس، پروٹینز، نٹس اور جو ہے وہ کاربوہائیڈریٹ سب کا استعمال ہو. صحیح. اچھا، آپ نے بات کی کاربوہائیڈریٹس، پروٹینز اور فیٹس کی، کہ یہ اہم غذائی اجزاء ہیں جو بچوں کی نشو و نما میں اہم کردار ادا کرتے ہیں. کیونکہ یہ اصطلاح تو ہم لوگ جانتے ہیں، لیکن عام لوگوں کے لیے آپ یہ بتا دیں کہ یہ جو غذائی اجزاء ہیں یہ کن کن غذاؤں میں پائے جاتے ہیں جو کامنلی اویلیبل ہیں؟ جو پروٹین ہے وہ ہمارے گوشت میں، جو جتنی بھی گوشت کی بنی ہوئی چیزیں ہوتی ہیں اس کے اندر پروٹین کا اچھا استعمال ہوتا ہے. پروٹین کے علاوہ جو ہے دالوں میں بھی، گوشت کے علاوہ دالوں میں بھی پروٹین ہوتی ہے. تو جو گوشت نہیں کھلا پاتے ان کو چاہیے کہ ہفتے میں کم از کم 2 دن ان کو دال ضرور بچوں کو کھلائیں، خود بھی کھائیں. اس کے علاوہ جو کاربوہائیڈریٹس ہوتے ہیں، کاربوہائیڈریٹس ہمارے پاس جو ہے وہ روٹی میں، چاول میں، دلیے میں، ان ساری چیزوں میں کاربوہائیڈریٹس ہوتے ہیں. کاربوہائیڈریٹس بھی ہماری نشو و نما کے لیے بہت ضروری ہوتے ہیں. ڈیلی فوڈ کا بہت بڑا پورشن ہمارے پاس کاربوہائیڈریٹ کا ہوتا ہے. اور جو بچے چائلڈہڈ اوبیسٹی والے یا جو بڑے بھی جو ہے وہ اپنا وزن کم کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، اس میں انہیں کہتے ہیں کاربوہائیڈریٹ کو لمٹ کر دیں. لمٹ کا لفظ استعمال کیا، ختم کرنے کا نہیں کیا، کیونکہ یہ بھی امپورٹنٹ جو ہے غذائی اجزاء ہے. اس کے علاوہ جو فیٹس ہیں، فیٹس ہمارے پاس جو ہیلدی فیٹس آتی ہیں وہ جو ہے وہ گھی میں ہیں، اور اس کے علاوہ گوشت کے ساتھ بھی فیٹ جو ہے وہ آتی ہے. تو یہ جو ہیلدی فیٹس ہوتی ہیں اس کا استعمال کریں. مکھن کا استعمال کر سکتے ہیں، مارجرین سے بچیں. یہ جو ہمارے پاس پروسیسڈ آتی ہے ڈفرینٹ برانڈس کے نیم سے، تو اس میں مارجرین ہوتا ہے جو کہ صحت مند فیٹ نہیں ہوتا. تو مکھن اگر بنا ہوا کہیں سے آپ کو مل جائے ہیلدی، کسی گاؤں سے یا کسی ایسی جگہ سے، تو کوشش کریں کہ مکھن خود بھی کھائیں اور گھر والوں کو بھی انٹروڈیوس کریں. صحیح. اچھا، یہ بتائیے گا ڈاکٹر صاحبہ کہ ہم نے کیونکہ پروگرام بھی اس حوالے سے ہمارا موجود ہے کہ نیند کا جو ہے بچوں کی نشو و نما میں بہت اہم کردار ہے، تو یہ بتائیے گا کہ کتنے گھنٹے کی نیند بچے کو درکار ہوتی ہے جو اس کی دماغی نشو و نما کے لیے ضروری ہے، اور نیند سے پہلے بچوں کی کیا روٹین ہونی چاہیے؟ نیند جو ہے وہ ایج ڈپینڈنٹ ہے. جو ہمارے اڈولسنٹ کے بچے ہیں، یعنی کہ 10 سال سے آگے کے بچے جو ہوتے ہیں، وہ ان کے لیے 8 سے 9 گھنٹے کی نیند ضروری ہے. اور اس کے علاوہ جس میں ہم کہتے ہیں کہ 4 گھنٹے کی ایٹ لیسٹ ان انٹرپٹیڈ نیند ہو، جس میں وہ جاگے نا.
تو وہ آپ کی ذہن کو سکون دینے کے لیے، کیونکہ پورا دن جو آپ کا ذہن مختلف چیزوں میں کام کرتا رہتا ہے، اس کو آپ جو ہے وہ سکون کی، ریسٹ کی ضرورت ہوتی ہے. اگر 4 گھنٹے کی ان انٹرپٹیڈ نیند ہوگی، اس سے جو ہے وہ کافی چیزیں ریسٹ میں آ جاتی ہیں. اور اس کے لیے بہترین ٹائم یہ ہوتا ہے کہ آپ فجر سے پہلے کا جو 4 گھنٹے ہیں اس کو ضرور یوٹیلائز کریں. اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم 8-9 گھنٹے سے زیادہ ہی سوتے ہیں، لیکن وہ ٹائم ان کا نہیں ہوتا. جو کہ ہمارے پاس بیسٹ ٹائم جو نیند کا ہے وہ رات 10 سے صبح 4 کے بیچ میں ہے. تو اس کو ضرور اویل کریں. اس میں آپ 2 گھنٹے کا بھی سویا آپ کا 4 سے 8 گھنٹے کے برابر ہوتا ہے. اور صبح کا جو، کیونکہ صبح اللہ تعالیٰ نے روٹین ایسی ہماری بنائی ہے کہ اس میں شور غل بھی ہوتا ہے اور ڈفرینٹ جو ہے وہ کوئی آ رہا ہے اور کوئی چیزیں چل رہی ہیں، تو اس سے آپ کی نیند ڈسٹرب رہتی ہے. ڈسٹرب نیند آپ کی صحت اور پورا دن اور آگے آنے والے چند دن بھی بالکل اس کی روٹین خراب کر دیتی ہے. اور اس سے پہلے، نیند لینے سے پہلے آپ کو تیاری اس کی کرنا ضروری ہے. اور ان انٹرپٹیڈ اور سکون کی نیند تبھی ہوگی کہ اگر آپ 3 گھنٹے پہلے اسکرین ٹائم، 2 گھنٹے پہلے بڑے میلز کہ کوئی کھانے کے وہ بند کر دیں، اور 1 گھنٹہ پہلے جو ہے وہ آپ اس کو، بچے کو اپنے ساتھ کوالٹی ٹائم اسپینڈ کروائیں، ان کو کوئی اسٹوریز، مورلز سکھائیں، اور جو ہے وہ ان سے باتیں کریں، ان کا دن پوچھیں کیسا ہے. اور اگر اس سب کے دوران آپ جو ہے وہ ایک کیلا یا کوئی ہلکی سی سنیک، جس کو ہم سلیپ فرینڈلی سنیک کہتے ہیں، جو کہ معدے پہ بھاری نہیں ہوتی لیکن بچے کو نیند آنے میں، اور اسپیشلی دودھ کے بارے میں ہم نے اس پروگرام میں بھی ذکر کیا تھا کہ دودھ میں ایسے ٹرپٹوفین ہوتے ہیں جو کہ نیند بچے میں اندر لاتے ہیں. نٹس کے اندر ایسے ہوتے ہیں جو کہ بچے کے اندر نیند انڈیوس کرتے ہیں. تو رات کے ٹائم ایک دودھ کا گلاس اور ساتھ میں 1 چمچ نٹس کا جو مکسچر ہے وہ آپ ان کو دے دیں، تو اس سے بچے کو اچھی نیند آئے گی. تو یہ ساری روٹین اگر آپ فالو کرتے ہیں تو بچہ نیند بھی اچھی لیتا ہے اور تسلی سے صبح اٹھتا ہے. بالکل، بچوں کے لیے صحت مند روٹین بنانا اور اس کو فالو کرنا بہت ضروری ہے. اور میں امید کرتی ہوں کہ جو مائیں اس وقت ہمیں دیکھ اور سن رہی ہیں وہ یقیناً ڈاکٹر صاحبہ کی بتائی ہوئی ہدایات پر عمل کریں گی اور ایک صحت مندانہ جو ہے روٹین اپنے بچوں کے لیے ترتیب دیں گی ان کو پراپر، تاکہ نیند کا بھی ٹائم ملے. اور غذائیت کے حوالے سے بھی جو بھی ٹپس آج ڈاکٹر صاحبہ نے شیئر کی، تو میں امید کرتی ہوں کہ آپ اسے ضرور فائدہ اٹھائیں گے اور ضرور اس کو اپنی زندگی میں شامل کریں گے. ہمارے پروگرام کا وقت کیونکہ مختصر ہے ڈاکٹر صاحبہ، میں آپ سے چاہوں گی کہ آپ دیکھنے اور سننے والی ماؤں کو چند مفید مشورے جو دینا چاہیں، اور ہمارا جو پروگرام چلتا رہا ہے رفا چائلڈ کیئر کی جو سیریز پوری پیش کی گئی، اس حوالے سے آپ ماؤں کو کیا میسج دیں گی؟ اس میں سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ اپنی صحت کا خیال رکھیں، کیونکہ ایک صحت مند ماں ہمارے لیے بہت ضروری ہے. صحت مند ماں ہی صحت مند بچے کو جو ہے وہ جنم بھی دیتی ہے اور پالتی بھی ہے. تو اپنی صحت کا بہت خیال رکھیں، اپنے آپ کو نگلیکٹ نہ کریں. اور جو ماؤں کو کے بھی کیئر ٹیکرز ہیں وہ اس چیز کو پلیز اپنے لیے نوٹ کر لیں کہ ماں کے اوپر لگایا ہوا کوئی بھی کھانا، کوئی بھی پیسہ ضائع نہیں ہوتا. تو جب ماں جو ہے وہ نہ صرف ذہنی نشو بلکہ سائیکلوجیکلی بھی اگر ٹھیک ہوں گی، بہتر ہوں گی، تبھی آپ کے بچے جو ہے وہ مفید شہری کل کو بنیں گے. کئی بار جو ہے وہ مائیں بہت ڈسٹرب ہوتی ہیں کسی وجہ سے، اور ہم ان کو اگنور کر رہے ہوتے ہیں. ہمیں ہوتا ہے کہ ہر چیز کے لیے ہمارا فوکس، کیونکہ بالکل بچہ پیدا ہوتا ہی سارا فوکس بچے کی طرف شفٹ ہو جاتا ہے اور ماں سے ہٹ جاتا ہے، تو ہم اس چیز کو مس کر جاتے ہیں، اور جس کی وجہ سے بہت ساری بیماریاں ایسی بھی ہیں جو کہ ماؤں کی اس میں ہونے کی وجہ سے، ماؤں کی صحت نہ ٹھیک ہونے کی وجہ سے بچوں میں آتی ہیں. تو اگر صحت مند ماں ہوں گی وہی بچے کو دودھ بھی پلا پائیں گی اور وہی ان کو اچھے سے پال بھی پائیں گی. تو پہلی تو میرا یہی ہے کہ بچوں کی ماؤں کا صحت کا بہت خیال رکھا جائے. دوسری چیز یہ ہے کہ بچوں کو جب تک ماں کے دودھ کی ضرورت ہے تو اس کو اس چیز سے محروم نہ کیا جائے. انٹل انلیس کوئی ایسی بہت مجبوری آ گئی ہے جس میں آپ نہیں ارینج کر سکتے، اس کے بارے میں بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں رضاعیت کا کانسیپٹ تھا، تو اگر ہم اس کو آپ کی کنڈیشن کے مطابق اگر آپ فال کروا سکتے ہیں اور رضاعیت کا معاملہ کروا سکتے ہیں، تو ہم اتنا حد تک بھی کوشش کرتے ہیں کہ تاکہ ماں کے دودھ سے بچہ محروم نہ ہو جائے. تیسری چیز یہ ہے کہ آپ کا بچہ جب ماں کے دودھ سے عمر سے بڑا ہو گیا ہے تو اس کو وہ ساری چیزیں ضرور کھلائیں جو اس کی صحت کے لیے ضروری ہیں، لیکن زبردستی نہ کریں. یہ سب میری سننے والی جو مائیں ہیں ان کو میں کہنا چاہتی ہوں کہ جب آپ بچے پہ زبردستی کرنا شروع ہو جاتی ہیں، کیونکہ اکثر ہمارے پاس 1-2 بچے ہوتے ہیں اور ہمارا سارا فوکس، ہماری زندگی کا محور وہ ہو جاتے ہیں،
اور ہم ان کے نقصان زیادہ کرنا شروع ہو جاتے ہیں فائدے کی نسبت. تو اگر آپ بچے کے ساتھ زبردستی کریں گے تو بچہ کبھی نہیں کھائے گا. ان کو اپنے ساتھ اپنے دسترخوان پہ بٹھائیں, خود جو کھائیں گے وہی بچہ جو ہے وہ ٹیمپٹ ہوگا کھانے کے لیے. تو جب شروع میں ان کو دسترخوان سے بھگائیں نہیں کہ وہ گند مچا دیں گے تاکہ وہ بعد میں آپ کو مشکل میں نہ ڈالیں. اور پھر اس کے بعد اسکرین ٹائم اور فاسٹ فوڈ اتنا لمٹ کریں, کیونکہ یہ دونوں چیزیں جو ہے وہ بہت صحت کے لیے فائدہ مند نہیں ہے. کچھ فائدے ہیں اسکرین کے بھی, کچھ فائدے ہیں, کچھ چیزیں آپ سرچ کر سکتے ہیں, کچھ چیزیں بچوں کو سکھا سکتے ہیں, اور فاسٹ فوڈ کے بھی کچھ ٹیسٹ ہے, لیکن اس کو اتنا لمٹ کریں جتنا جو ہے وہ بچے کے لیے صحت مند ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے وہ اپنا جو ہے وہ خیال رکھیں, اپنے بچوں کا خیال رکھیں. لیکن آپ کو اور کچھ سننا چاہ رہے ہیں آپ ہمارے بارے میں, کچھ جو ہے وہ بچوں کی صحت کے بارے میں, ان میں ہم جو ہے مس اریبہ سوال تو لیتی ہیں, لیکن کچھ ٹاپکس آپ کے ہیں جس کے بارے میں آپ ڈیٹیل سے سننا چاہ رہے ہیں, کیونکہ کئی بار آپ ہمارے پاس کلینکس میں آتے ہیں تو ٹائم کی کمی کے وجہ سے ہم نہیں بتا پاتے آپ کو اتنی ڈیٹیل میں باتیں. تو وہ ضرور آپ ہمیں مشورہ دیں تاکہ ہم آپ اس کے حساب سے بھی پروگرام کریں. بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں کہ آپ یقیناً اپنی قیمتی آراء کا اظہار کر سکتے ہیں. کامنٹ باکس میں آپ سوالات کر سکتے ہیں, آپ کس طرح کے آگے پروگرامز سننا چاہتے ہیں, رفا چائلڈ کیئر میں آپ کن موضوعات پر جو ہے گفتگو چاہتے ہیں. تو اس حوالے سے آپ اپنی جو تجاویز ہیں وہ بھی آپ ٹائپ کر سکتے ہیں. ہم یقیناً جو ہے اس کو کنسیڈر کریں گے. اور جو لائیو ویورز نے ہمیں جوائن کیا, ثنا وقار, فرد سیف, نعیم شاہ اور ام جنید, آپ سب کا بہت شکریہ. اور آپ کی پذیرائی کی وجہ سے ہی ہماری کوشش ہوتی ہے کہ آپ کے لیے مزید بہتر سے بہتر جو ہے وہ پروگرامز لے کے ہم آئیں اور آپ کے لیے مفید معلومات ہم فراہم کریں. سامعین کرام, اس وقت آپ دیکھ رہے تھے پروگرام رفا چائلڈ کیئر, اور اس پروگرام میں ہم ماں اور بچے کی صحت سے جڑے موضوعات پر ہم گفتگو کرتے ہیں. آج آپ کے لیے ایک جامع پروگرام پیش کیا گیا کہ جن موضوعات پر ہم نے گزشتہ دنوں میں آپ کے لیے پروگرامز ہم لے کر آئے, تو اس کو ہم نے ایک سمری کے طور پر, ایک خلاصے کے طور پر آج کے پروگرام میں آپ کے لیے پیش کیا. تو امید کرتی ہوں کہ جو مائیں ہمیں دیکھ اور سن رہی ہیں وہ یقیناً اس پروگرام سے مستفید ہوں گی. اور اس پروگرام میں جو موضوعات پیش کیے گئے اس حوالے سے اگر آپ تفصیل سے پروگرام دیکھنا چاہتی ہیں تو وہ ہمارے فیس بک پیج پر بھی موجود ہے, اور یہ پروگرامز جو ہے ہمارے یوٹیوب چینل پر بھی اپلوڈ کیے جانے ہیں. تو ہمارے یوٹیوب چینل کو بھی آپ سبسکرائب کریں, وہاں سے بھی آپ جو ہے ان پروگرامز کو دوبارہ دیکھ بھی سکتے ہیں اگر آپ نے کوئی بھی پروگرام مس کر دیا ہے. اور یہ پروگرام آپ کے لیے ہمارے فیس بک پیج پر جو ہے اس وقت لائیو نشر بھی کیا گیا. ڈاکٹر جویریہ رمضان, ایک بار پھر آپ کا بہت شکریہ, آپ کے وقت کا بہت شکریہ. اور یہ پروگرام آپ کے لیے پاکستان ریلوے ہاسپٹل ویسٹیج راولپنڈی کے تعاون سے جو ہے پیش کیا جاتا رہا. اور امید کرتی ہوں سامعین کرام کہ جو مائیں ہمیں سن رہی ہیں ان کے لیے بہت جو مفید مشورے آپ کے لیے پیش کیے گئے, جو معلومات پیش کی گئی, آپ کو یقیناً اس کو فالو کریں گی, اس سے مستفید ہوں گی اور اپنی زندگی میں شامل کریں گی. یہی ہمارا مقصد ہے, آپ کی زندگیوں کو بہتر بنانا. تو امید کرتی ہوں کہ آپ جو ہے اپنا خیال رکھیں گی, اپنے بچوں کا خیال رکھیں گے. اپنی میزبان اریبہ سلیم کو دیجیے اجازت, آپ سے پھر ملاقات ہوگی رفا چائلڈ کیئر کے کسی اور ایپیسوڈ میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.